بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نیا عنوان ہے باب الامر بالتخفیف فی الصلاۃ، نماز میں تخفیف کا بیان۔ حدیث نمبر 122، ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم قال كان عبد الله بن مسعود وحذيفة وأبو موسى وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في منزل فأقيمت الصلاة فجعلوا يقولون تقدم يا فلان لصاحب المنزل فأبى، فقال تقدم أنت يا أبا عبد الرحمن، فتقدم فصلى صلاة خفيفة وجيزة أتم الركوع والسجود، فلما انصرف قال القوم لقد حفظ ابو عبد الرحمن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم وغیرہ ایک گھر میں اکٹھے ہوئے۔ جب نماز قائم ہونے لگی تو وہ صاحب منزل کو فرمانے لگے کہ آگے پڑھیں، نماز پڑھائیں۔ انہوں نے امامت سے انکار کر دیا تو فرمایا اے ابو عبد الرحمن، آپ آگے بڑھیں، تو وہ آگے بڑھے اور ہلکی سی نماز پڑھائی، لیکن رکوع و سجود مکمل فرمائے۔ جب فارغ ہوئے تو لوگ کہنے لگے کہ ابو عبد الرحمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ حدیث کی شرح، یعنی یہ مذکورہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے کسی ایک کے گھر یا ان کے علاوہ کسی کے گھر میں جمع ہوئے تو نماز کا وقت ہو گیا تو وہ کہنے لگے اے فلاں، آگے ہو جاؤ اور جماعت کراؤ، یعنی وہ صاحب خانہ کو آگے کرنے لگے تو اس صاحب خانہ نے آگے ہو کر نماز پڑھانے سے انکار کر دیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے عرض کی کہ اے ابو عبد الرحمن، آپ آگے ہو کر جماعت کرائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے کہا گیا کہ آپ خلفائے اربعہ کے صحابہ میں سے افضل اور زیادہ فقیہ تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود امامت کے لیے آگے ہو گئے تو ان کو ہلکی سی جماعت کروائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو لوگوں نے آپ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے کہا کہ ابو عبد الرحمن یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حفاظت فرمائی ہے، یعنی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کراتے تھے ایسی ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کرائی ہے۔ امام بخاری، ابو داود اور نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جماعت کرائے تو ہلکی جماعت کرائے، کیونکہ مقتدیوں میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور جب کوئی اکیلا نماز پڑھے تو جتنی چاہے لمبی کرے۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 127۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ فقہی مسائل۔ امامت کے چند شرائط ہیں جو درج ذیل ہے۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 بلوغ، نمبر 3 عاقل ہونا، نمبر 4 مرد ہونا، نمبر 5 قراءت، نمبر 6 معذور نہ ہونا۔ مسئلہ، عورتوں کے امام کے لیے مرد ہونا شرط نہیں، عورت بھی امام ہو سکتی ہے اگرچہ مکروہ ہے۔ مسئلہ، نابالغوں کے امام کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ نابالغ بھی نابالغوں کی امامت کرا سکتا ہے اگر سمجھ والا ہو۔ حاشیہ میں ذکر ہے رد المختار کتاب الصلاة باب الامامت مطلب شروط الامامت الکبریٰ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 337۔ مسئلہ، معذور اپنے مثل یا اپنے سے زائد عذر والے کی امامت کر سکتا ہے، کم عذر والے کی امامت نہیں کر سکتا، اور اگر امام مقتدی دونوں کی
دو قسم کے عذر ہوں، مثلا ایک کو ریاح کا مرض ہے، دوسرے کو قطرہ آنے کا، تو ایک دوسرے کی امامت نہیں کر سکتا۔ حاشیے میں ذکر ہے رد المحتار کتاب الصلاة باب الامامہ مطلب الواجب کفایتاً، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 389، الفتاوى الہندیہ کتاب الصلاة الباب الخامس فی الامامہ الفصل الثالث، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84۔ مسئلہ، طاہر معذور کی اقتداء نہیں کر سکتا جبکہ حالت وضو میں حدث پایا گیا یا بعد وضو وقت کے اندر طاری ہوا، اگرچہ نماز کے بعد، اور اگر نہ وضو کے وقت حدث تھا نہ ختم وقت تک اس نے عود کیا، تو یہ نماز جو اس نے انقطاع پر پڑھی اس میں تندرست اس کی اقتداء کر سکتا ہے۔ حاشیے میں ذکر ہے الدرر المختار کتاب الصلاة باب الامامہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 389۔ مسئلہ، معذور اپنے مثل معذور کی اقتداء کر سکتا ہے اور ایک عذر والا دو عذر والے کی اقتداء نہیں کر سکتا، نہ ایک عذر والا دوسرے عذر والے کی اور دو عذر والا ایک عذر والے کی اقتداء کر سکتا ہے جب کہ وہ ایک عذر اس کے دو میں سے ہو۔ مسئلہ، معذور نے اپنی مثل دوسرے معذور اور صحیح کی امامت کی، صحیح کی نہ ہوگی اور وہ ہو جائے گی۔ حاشیہ میں ذکر ہے الدرر المختار کتاب الصلاة باب الامامہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 389۔ مسئلہ، معذور نے اپنے مثل دوسرے معذور اور صحیح کی امامت کی، صحیح کی نہ ہوگی اور وہ کی ہو جائے گی۔ مسئلہ، وہ بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ گئی ہو، جسے رافضی اگرچہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یا صحبت سے انکار کرتا ہو، یا شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان اقدس میں تبرہ کہتا ہو، قدری، جہمی، مشبہ، اور وہ جو قرآن کو مخلوق بتاتا ہے، اور وہ جو شفاعت یا دیدار الہی یا عذاب قبر یا کرامن کا تبین کا انکار کرتا ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ اس سے سخت تر حکم وہابیہ زمانہ کا ہے کہ اللہ عز و جل و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے یا توہین کرنے والوں کو اپنا پیشوا یا کم از کم مسلمان ہی جانتے ہیں۔ مسئلہ، جس بد مذہب کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو، جیسے تفضیلیہ، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے الفتاوى الہندیہ کتاب الصلاة الباب الخامس الفصل الثالث، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84۔ یہاں تک ہم انشاءاللہ تعالی اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔